بات کر رہی تھی، کہیں قاسم کی ماں، کہیں اصغر کی ماں، کہیں اکبر کی ماں، لیکن عزیزو انہی ماؤں کے درمیان ایک ماں ایسی بھی تھی جو یہ کہہ رہی تھی میں اپنے بچوں کا ماتم نہیں کروں گی، میں تو اس کا ماتم کروں گی جس کی ماں دنیا میں نہیں ہے۔ عزیزو اسلام نے یہ حکم دیا کہ اب تمہارے درمیان سے کوئی گزر جائے تو اس کے گھر پر جاؤ، دلاسا دو، تشفی دو، تسلی دو، یتیم بچوں کے سروں پہ ہاتھ رکھو، لیکن کربلا کا پہلوان ارے بعد شہادت حسین میں بچوں کے سر پہ دلاسا نہیں دینے والا تھا، ارے بلکہ تماچے مارے جائے۔ مختل نے لکھا ہے کہ جب شام آئی ہے، یہ پہلی شام ہے کہ جب بیوائے ہیں، یتیم بچے ہیں، اور ایک مرتبہ یہ آواز بلند کی گئی کہ سرہائے شہداء کو جمع کیا جائے۔ ایک ایک سر جمع کیا گیا، ایک آواز آئی کہ ایک سر کم ہے، تلاش کرو کہ ایک سر کم کیوں ہے۔ بس ایک ملعون آگے بڑھا، ہاتھ میں نیزہ لیا اور پشت خیمہ نیزوں کو زمین پر چبو رہا ہے، اور ایک ماں کھڑی دیکھ رہی ہے، اور ایک مرتبہ ارے رباب پشت خیمہ پہ دی، ارے ملعون نے ایک نیزہ زمین پر چبویا، ارے ننھا سا لاشا نیزے کے ساتھ بلند ہوا۔ ماں دیکھ رہی تھی، ارے بچے کے سر کو ہاتھوں سے پکڑا، ایک ماں کے سامنے ارے سردن سجدہ۔ اللہ اکبر۔ حاضروں، اسی شام کے درمیان کہ جہاں شام غریبہ ہے، خیمے جل رہے ہیں، خیمے جب جلائے جا رہے، ایک خیمہ جلتا ہے، بچے خیموں سے نکل کر دوسرے خیمے جاتے ہیں، دوسرا خیمہ جلتا ہے، بچے تیسرے خیمے میں جاتے ہیں، خیموں پہ خیمے جلائے جا رہے ہیں، اور اسی جلتے ہوئے خیمے میں سید سجاد ایک مرتبہ زینب کہے بیٹا سجاد تم امام وقت ہو، یہ بتاؤ کہ خیمے جلائے جا رہے ہیں، ہم چلتے ہوئے خیمے میں رہے یا خیموں سے باہر نکل جائے؟ امام نے کہا اے پھوپھی اماں، ارے آپ عالم غیر مولوی ہے، ارے ہلاکت سے بچانا ہے۔ چلتے ہوئے خیموں سے باہر نکلے، ارے سلام زینب پر، ارے سید سجاد کو اپنے کاندھوں پہ اٹھا کر چلتے ہوئے خیموں سے سجاد کو باہر لے۔ عزیزوں، آج عاشور کا دن گزرا، آپ نے محسوس کیا کہ آج کی گرمی کی کیا شدت تھی۔ میں نے جلوس میں دیکھا کہ جو چھوٹے چھوٹے بچے چل رہے تھے نا، جب ان کے پاؤں تھوڑا سا چل رہے تھے، باپ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا تو اپنے بچے کو گود میں لے رہا تھا۔ میں نے یہ بھی دیکھا باپ سے برداشت نہیں ہوا تو بچے کو اپنے پیروں پہ کھڑا کر لیا۔ اے میرے ماں، اے میرے بھائیو، ارے تمہارے سامنے سریسی کرنی پڑی تو بچوں کے لیے برداشت نہیں کر پائے۔ ذرا کربلا میں ارے زینب سے پوچھو، ارے جلتا ہوا خیمہ، بچے 3 دن جزاکم اللہ خیر الجزا۔ ہاں اسی درمیان ایک منظر ایسا بھی پیش آیا کہ زوجہ ہور ارے اپنے سر پر کچھ روٹیاں، نمک اور پانی لے کر ارے بچوں کے لیے آئی، اور ایک مرتبہ جناب زینب کے قریب آ کر کہنے لگی اے ثانیہ زہرا، ہم آپ
کو پرسا دینے آئے ہیں۔ ارے شیر خدا کی یہ شیر دل بیٹی ایک مرتبہ کھڑی ہو گئی اور اپنے ہاتھ کو زوجہ حر کے کندھے پر ڈال کر کہتی ہے اے زوجہ حر آپ بیٹھ، میں پہلے تجھے پرسا دے دوں، بعد میں تو پرسا دینا۔ اے زوجہ حر، ارے تیرا بیٹا، اے زوجہ حر۔ اللہ اکبر۔ حاضر و تاریخ میں لکھا کہ جب خیمے جلائے جا رہے تھے، اشقیاء حملہ کر رہے تھے، مال و اسباب لوٹ رہے تھے، کوئی لاشوں کے جسم سے زرہ کو اتار رہا تھا، کوئی لاشوں کے جسم سے زیورات اتار رہا تھا، زیورات جنگ اتار رہا تھا۔ کسی نے یہ بھی نقل کیا کہ امام حسین کے قریب کو آیا، ارے انگوٹھی اتارنا چاہیے، جب انگوٹھی نہیں اتر سکی تو تاریخ نے لکھا کہ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عزیزوں، ایک مرتبہ اشقیاء آگے بڑھے، ارے بچے دامن میں آگ لگی ہوئی ہے، کبھی اس خیمے سے اس خیمے جا رہے تھے، تمام خیمے جل چکے، اسی درمیان ملعون آگے بڑھے ہیں، اشقیاء آگے بڑھے، ایک وقت سکینہ سامنے آ گئی اور سکینہ سے ایک سوال پوچھا ہے۔ سکینہ یہ بتا، یہ خیمے جلائے جا رہے ہیں، تمام بیویاں اپنے بالوں سے چہروں کو چھپائی ہوئی ہے، تم اپنے ہاتھوں سے کیوں چہرہ چھپائی ہوئی ہو؟ سکینہ نے جواب دیا میرے بال چھوٹے چھوٹے ہیں نا، اس لیے میں اپنے ہاتھوں سے چہرے کو چھپائی ہوئی ہوں۔ شمر نے کہا اے سکینہ تمہارے کانوں میں جو گوشوارے ہیں گوشوارے اتار کر دو۔ ننھی سکینہ کے سامنے دشمن غرا رہا ہے، اپنے ہاتھوں سے اپنے کان کے بندے اتار کر دو۔ ننھی سکینہ کان تک ہاتھ لے کر جاتی تھی، پھر ہٹا دیتی تھی، پھر دونوں ہاتھ لے کر جا رہی ہے، پھر ہٹا رہی ہے، پھر لے کر جا رہی ہے، پھر ہٹ جا رہا ہے ہاتھ۔ ایک مرتبہ ملعون نے پوچھا یہ بتا کہ اپنے بندے کے لیے اتار کر دے رہی ہے؟ ننھی سکینہ نے کہا ارے میں بہت چھوٹی ہوں نا، مجھے بندے اتارنے نہیں آتے۔ ارے اتنا سننا تھا، ارے ملعون نے ہاتھ بڑھایا، سکینہ کے کانوں سے ارے بندے چھینے، کان ہونا پرسا دے دو، یتیموں کی شان، غریبوں کی شان، مسکینوں۔ خدا تمہارے بچوں کو سلامت رکھے۔ کربلا والوں کے بچے کبھی گھر جا رہے ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں۔ جناب زینب کے سامنے ایک سوار آتا ہوا دکھائی دیا، قریب آ رہا ہے۔ جناب زینب نے کہا رک جا، قریب نہ آ، بچے ابھی سہمے ہوئے ہیں، بچے ابھی ڈرے ہوئے ہیں، بچے ابھی سہمے ہوئے ہیں، لیکن سوار قریب آ رہا تھا۔ جب قریب آیا جناب زینب نے پوچھا کون ہے؟ رک جا، ارے بچے سہمے ہوئے ہیں۔ یہ بھی لکھا گیا ایک مرتبہ سوار نے اپنی نقاب الٹی، کہے بیٹی زینب میں تیرا بابا آیا ہوں۔ ارے زینب اے بابا، ارے ہمارا بابا، اے بابا، ارے سکینہ تو تماچے مارے گئے، اے بابا۔ ایک مرتبہ جناب زینب بچوں کو تلاش کرنے نکلی، بچوں کو جمع کر رہی ہیں، ایک بچوں کو ڈھونڈ رہی ہیں۔ تمام بچوں کو ایک جگہ جمع کیا، اس میں چند بچے نظر نہیں آئے۔ ہاں ایک روایت یہ ہے کہ جناب زینب و کلثوم تلاش کرنے نکلی ہیں، ایک گوشے کی طرف گئی تو کیا دیکھا؟ دو بچے دبے ہوئے سہمے ہوئے پڑے ہیں۔ قریب گئی تو دیکھا دونوں بچوں کی لاشیں ہیں۔ ارے گھوڑوں کی ٹاپوں نے پامال کر دیا تھا، پھر ایک مرتبہ سکینہ کو تلاش
तलाश करने लगी। अरे सकीना नजर नहीं आ रही है। ए अजीजों, ये वो ज़ैनब है अरे जिसने चलते हुए खैमों में नमाज अदा की है, जिसने चलते हुए खैमों में और जिसने चलते हुए खैमों में इमामत को बचा कर लाई है ज़ैनब। ए अजीजों, यार मोहम्मद है, ये मकसद हुसैन को पहुंचाने वाले हैं। अरे बताओ, ज़ैनब कुलसूम बच्चों को तलाश कर रही थी, कितने में सकीना नजर नहीं आई। और सकीना को तलाश करने के लिए ज़ैनब कुलसूम आगे बढ़ी है, एक आगे बढ़ी है, तलाश कर रही है। एक सवाल आते हुए दिखाई दिया कि तूने क्या किसी बच्ची को यहाँ देखा है, किसी बच्ची को देखा है? सवाल ने कहा नहीं, मैंने किसी बच्ची को नहीं देखा है। हाँ, उस गोशे से एक रोने की आवाज आते हुए जरूर देखा है। अरे ज़ैनब कुलसूम उस नशे की तरफ गई, नशे की तरफ गई तो एक बच्ची के रोने की आवाज तो आ रही थी। उस करीब गई तो क्या देखा, एक नन्ही सी बच्ची है, कटे हुए सर के लाशे से लिपट कर पैरों से रो रही है। सकीना को देखा, कहे बेटी सकीना, ये किसके लाशे से लिपट कर रो रही है, किसका लाशा है? सकीना कहे पुपे अम्मा, ये मेरे बाबा का लाशा है, बाबा का लाशा है। जनाब ज़ैनब के सकीना ये बता, लाश को पहचानने के दो तरीके हैं, या तो तन पर लिबास हो या तन पर से चेहरा हो, सर हो। ये बता, इस लाशे के न तन पे सर है न लिबास है, कैसे पहचाना तूने? जनाब सकीना ने कहा, फूफी अम्मा, मैं वो अबता कहते हुए आ रही थी और इस लाशे से आवाज आई, एलैया एलैया या बुनैया, ए मेरी बेटी, अरे आओ मेरे गले लग जा। आखिरी जुमला है कि क्या कर लेना, बड़ा खतरनाक जुमला, आखिरी जुमला है। मेरे को तब सकीना जो थी लाश के पैरों से लिपट कर क्रिया कर रही थी, लाश के पैरों से लिपट कर क्रिया कर रही थी। जनाब ज़ैनब ने पूछा, बता सकीना, ये बता, तू तो अपने बाबा के सीने पे सोती थी ना, बाबा के सीने पे सो, आज पैरों से क्यों लिपट कर क्रिया कर रही है? जनाब सकीना ने जवाब दिया, फूफी अम्मा, बाबा के सीने पर इतने तीर बेबस है कि मैं सर नहीं रख सकती। फूफी अम्मा